السلام علیکم۔ لیول 6 یہ ہمارا فورتھ لیکچر ہے اور یہ ہمارا سفینہ اردو سے ہی ہے۔ آپ لوگ بھی اپنی سفینہ اردو جو ہے اس کو اوپن کریں۔ تو ہمارا جو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہانی۔ ہم نے آج کہانی جو ہے اس کے بارے میں ذرا پڑھنا ہے، اور جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے احسان کا بدلہ احسان۔ ٹھیک ہے، آپ اس کے علاوہ کوئی اور کہانی بھی جو ہے وہ یاد کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو ایگزام میں اس طرح کا ایک خاکہ بھی دیا جا سکتا ہے، جس طرح دریا کے کنارے گھنا اور سایہ دار درخت، پھر ڈیش ہو درخت پر فاختہ کا گھونسلہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جڑ میں چونٹی کا بل، پھر ڈیش ہو دونوں کا آپس میں پیار، پھر ڈیش، پھر چونٹی کا بہتے ہوئے دریا میں بہہ جانا، ٹھیک ہے، پھر ڈیش فاختہ کا پانی کی سطح پر پتا پھینکنا، پھر ڈیش چونٹی کا اس پر سوار ہو کر بچ جانا، پھر ڈیش ایک روز شکاری کا آنا، پھر ڈیش فاختہ کی طرف بندوق کا نشانہ باندھنا، پھر ڈیش اور چونٹی کا شکاری کے پاؤں پر کاٹ لینا، پھر ڈیش فاختہ کا بچ جانا، پھر ڈیش پھر نتیجہ اور پھر ڈیش۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا خاکہ، یہ نمونہ ہوتا ہے، آپ کو اس طرح دیا جا سکتا ہے، آپ نے اس کی مدد سے کہانی لکھنی ہوتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو کہانی ہے یہ کون سی ہے، آپ لوگ فوراً جج کر سکیں کہ کہانی جو ہے یہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی میں آپ کو ایک بار ریڈنگ کر دیتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ کسی دریا کے کنارے شیشم کا ایک گھنا اور سایہ دار درخت تھا۔ اس درخت پر ایک فاختہ رہا کرتی تھی۔ اس درخت کی جڑ میں ایک چونٹی کا بل بھی تھا۔ اگرچہ یہ دونوں ہم جنس نہ تھیں، لیکن ایک عرصہ تک ایک دوسرے کے پڑوس میں رہتے رہتے ان کا آپس میں پیار ہو گیا۔ ایک دن صبح کے وقت چونٹی کو پیاس لگی اور وہ دریا پر پانی پینے چلی گئی۔ ابھی اس نے پانی پینے کے لیے اپنا سر جھکایا ہی تھا کہ پانی کی ایک لہر آئی اور اسے اپنے ساتھ بہا کر لے گئی۔ فاختہ درخت پر بیٹھی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اپنی پیاری ہمسائے چونٹی کو اس طرح پانی میں بہتے دیکھ کر اس کا دل بے چین ہو گیا۔ بیچاری فاختہ اس حادثے سے بڑی پریشان تھی اور سوچ رہی تھی کہ کسی طرح بھی ہمسائے کی جان بچ جائے، کہ کسی طرح بھی اس کی ہمسائے کی جان بچ سکے۔ سوچتے سوچتے آخر ایک تدبیر اس کے ذہن میں آئی۔ اس نے جھٹ شیشم کا ایک پتا توڑا اور اسے چونچ میں لے کر بہتی ہوئی چونٹی کے آگے پانی کی سطح پر رکھ دیا۔ چونٹی پتے کی کشتی پر سوار ہو گئی۔ یہ پتا بہتے بہتے آخر کنارے پر آ لگا۔ چونٹی اس ننھی کشتی سے اتری اور آہستہ آہستہ صحیح سلامت اپنے گھر پہنچ گئی۔ فاختہ نے اس پر بڑا احسان کیا تھا، وہ اپنی ہمسائے کی بڑی شکر گزار تھی۔ وہ ہمیشہ اس سوچ میں رہتی تھی کہ اگر اللہ نے اسے توفیق دی تو کسی نہ کسی روز فاختہ کے کام آئے گی اور اس کے احسان کا بدلہ اتارے گی۔ ابھی اس واقعے کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ایک روز اتفاق سے ایک شکاری ادھر آ نکلا۔ ٹھیک ہے، اگلے جو 2 پیج ہیں وہ ایکسٹرا ہیں، مطلب کہ اس سے اگلا جو ٹاپک ہے وہ آگے ہے، پیج نمبر 93 پہ۔ تو آپ نے یہ نہیں پریشان ہونا کہ آگے جو ہے وہ ہماری کہانی ختم ہو گئی ہے، بلکہ آگے بھی ہے 2 پیج سے آگے۔ آہستہ آہستہ اس شیشم کے درخت کے قریب پہنچ گیا۔ اس پر اس فاختہ کا گھونسلہ تھا۔ اس نے فاختہ کو گھونسلے کے قریب ہی ایک شاخ پر بیٹھے دیکھا تو جھٹ اپنی بندوق کو سنبھالا۔ ادھر چونٹی نے بھی شکاری کو بندوق اٹھائے درخت کی طرف آتے دیکھا تو فوراً بھانپ گئی کہ آج فاختہ کی خیر نہیں۔ فوراً اپنے بل سے نکل کر شکاری کی طرف بڑھنے لگے۔ شکاری نے نشانہ درست کر کے بندوق کا گھوڑا دبانے ہی والا تھا کہ چونٹی نے جواباً شکاری کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی، فوراً اس کے پاؤں پر کاٹ لیا اور بندوق کا نشانہ چوک گیا۔ فاختہ فائر کی آواز سنتے ہی وہاں سے اڑ گئی۔ چونٹی کی مدد سے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئی۔ اپنی ہمسائے کی جان بچا کر چونٹی بڑے اطمینان سے خوش اپنے بل میں آئی۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ فاختہ بھی اڑتی ہوئی اپنے گھونسلے کے قریب آ بیٹھی۔ اس نے آتے ہی چونٹی کا شکریہ ادا کیا اور یہ دونوں اچھے ہمسائے کی طرح خوشی خوشی زندگی گزارنے لگیں۔ نتیجہ مورل لیسن آپ نے ضرور لکھنا ہے، وہ کیا ہے؟ سچ ہے، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی اور بھی کہانی جو ہے احسان کا بدلہ احسان جو ہے وہ
لکھ سکتے ہیں۔